الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ العقیدۃ الطحاویہ کلاس ہے، چوتھی کلاس ہے۔ پہلا جملہ چل رہا تھا جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ۔ موضوع ہے ہمارا توحید، توحید اللہ کی توحید۔ ہماری بات چل رہی تھی توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر کہ توحید اہل سنت کے نزدیک اس کی 3 اقسام ہیں، اور متکلمین یعنی اشاعرہ ماتریدیہ جو ہمارے ہاں جتنا بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں جن کو سنی مسلک کہا جاتا ہے، وہ سارے متکلمین کے ہیں۔ اہل حدیث کے علاوہ تمام مسالک ہمارے ہاں جتنے بھی پائے جاتے ہیں وہ سب متکلمین کے ہیں۔ اور متکلمین کے نزدیک بھی توحید 3 قسم کی ہے۔ ہم نے اس کا موازنہ کرنا تھا۔ اہل السنہ اور ان کے مقابلے میں ہیں المتکلمین، علم کلام والے لوگ، اشعری ماتریدی، جتنے بھی احناف کے ہمارے یہاں مسالک ہیں وہ سب اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنہ سے تعلق رکھنے والے صرف اہل الحدیث ہیں۔ ان کے نزدیک توحید کی 3 قسمیں تھیں، ہم نے لکھی تھی۔ توحید الربوبیہ، نمبر 2 توحید الاسماء والصفات، نمبر 3 توحید الالوہیہ، یا کہہ لیں توحید العبادہ، دو نام ہیں۔ اور متکلمین کے نزدیک پہلی قسم ہے توحید فی الذات، دوسری قسم ہے توحید فی الصفات، اور تیسری قسم ہے توحید فی الافعال۔ یہ متکلمین کے نزدیک ہے اور یہ اہل سنت کے نزدیک ہے۔ اب موازنہ کریں تو یہاں توحید ربوبیت سے مراد افراد اللہ سبحانہ تعالی بافعالہ، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، افعال ہیں جن کا شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو ان افعال میں ایک ماننا یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو یہ پہلی قسم یہ متکلمین کی توحید میں کہاں پائی جاتی ہے؟ تیسرے نمبر پہ توحید فی الافعال انہوں نے اس نام سے متعارف کروائی ہے، اور آگے لکھا ہے لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ اور ان کے نزدیک اس میں توحید افعال میں یعنی توحید ربوبیت میں سب سے سر فہرست چیز ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو اکیلے پیدا کیا ہے، اس کائنات کا دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، بس اس میں غلو کرتے ہیں، اور وہ بھی عقلی دلائل کی بنا پر، منطقی۔ تو اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا۔ توحید ربوبیہ، چلو اس کا ذکر تو موجود ہے نا، ذکر موجود ہے ان کی توحید میں۔ توحید الاسماء و صفات، یہ اس میں کیا ہے اسلام کا عقیدہ؟ اس بات، یہ نقطہ یاد رکھیں توحید اسماء و صفات میں، کیونکہ اہل بدعت نفی کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے اس بات کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور صفات کے متعلق نازل فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، وہ اس سب کا اس بات کرنا اسی طرح
ناموں کو، اسماء و صفات کو ماننا جس طرح، جس معنی میں، جس لفظ کے ساتھ وہ نازل ہوئے۔ کسی صفت کو، کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا، اسے تعطیل کہتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر ان صفات کا جو قرآن و حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کی تعویل بھی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ تو اسماء و صفات یہاں توحید فی الصفات، توحید فی الصفات کا بھی ذکر ہے، جبکہ یہ لوگ 7 یا 8 صفات کو مانتے ہیں، باقی کی نفی کرتے ہیں، باقی نفی، کیونکہ لا مثیل لہ انہوں نے یہاں یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی شبیہ نہیں ہے، یہ کہہ کر بہت ساری صفات کا انکار کیا ہے، جبکہ مماثلت کا انکار کرنا تھا۔ قرآن میں جو آیا ہے وہ مماثلت کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کے اسماء و صفات ہیں، لیکن اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا بھی کچھ ذکر ہے، لیکن اس چیپٹر میں بھی متکلمین نے بہت ساری بدعات، بہت سارے گمراہ کن عقائد ذکر کیے ہیں۔ توحید ربوبیت میں بھی ان کا اوپر رد آئے گا۔ اب یہ توحید فی الذات کیا چیز ہے؟ کہ لا قسیم لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ ایک کے جز بن سکتے ہیں، نہ 1 سے 2 3 ہو سکتی ہے۔ تو یہ بحث بھی ان کی فلسفی بحث ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اب جو اہم توحید ہے، یہ جس کو تمام انبیاء کرام لے کر آئے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، ہر نبی نے کہا ما لکم من الہ غیرہ، تو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس توحید کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اس توحید جو توحید عبادت ہے اس کا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ایک اور قسم کے لوگ آئے، انہی میں سے نکلے جن کی خارجی سوچ ہے، انہوں نے ایک اور توحید کا اضافہ کر دیا، توحید الحاکمیہ، توحید حاکمیت جسے کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کا کلام برحق ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے اس بات کا حکم دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ توحید حاکمیت، توحید حاکمیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک توحید حاکمیت کیا ہے کہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ جب تک اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نے دین کا کوئی حق نہیں ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کتنے انبیاء کرام آئے ہیں جن کا سیاست سے، حکومت سے کوئی تعلق نہیں رہا، دعوت لے کر آئے، تو ان کی محنتیں۔ توحید حاکمیت کا مطلب یہ نکالا ہے، اقامت دین کا مطلب یہ نکالا ہے، اقامت دین ان اقیم الدین، اور توحید حاکمیت کا مطلب اقامت الدین، اور اس کا مطلب ہے کہ حکومت قائم کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں توحید حاکمیت جس کی وہ دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، اس کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ کیا واقعی میں توحید حاکمیت کا کہیں ذکر نہیں ہے کیا؟ اہل سنت نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس مسئلے کو، کیونکہ اہل سنت جب کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ جامع اور شامل اور مانع ہوتا ہے، کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے عقیدہ اہل سنت میں۔ تو کیا کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے توحید حاکمیت نکال کر اس کا ایشو اٹھانے کی ضرورت پڑی؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں حاکمیت، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم 2 طرح کا ہے، انہوں نے دلیل کہا ان الحکم الا للہ، حکم 2 طرح کا ہے، حکم کونی، قدری، اور حکم شرعی الدینی، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے احکامات جن کا تعلق کائنات سے ہے،
شریعت سے نہیں، وہ ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے، تو اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے افعال اور صفات سے تعلق رکھتا ہے یا بندوں کے افعال سے؟ تو اللہ کے افعال سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا تعلق توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات سے ہے۔ اور شرعی دینی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، احکامات جاری فرمائے ہیں شریعت میں، تو اس میں تحاکم الی اللہ و الی رسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا، مطلب جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام قرار دے دیں وہ حرام ہے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حلال قرار دے دے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، تو یہ تحاکم ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے توحید عبادت سے ہے، کیونکہ بندوں کے افعال ہیں، یتحاکمون الی اللہ و الی رسولہ، تو وہ اس میں آ گیا، جب تو نبیوں کی دعوت کے اندر شامل ہے یہ چیز، یہ دونوں چیزیں۔ جبکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے، نہ وہ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں نہ وہ اس چیز کی، انہوں نے اس توحید کا مطلب سیاست نکالا ہے، کرسی، جبکہ کرسی جو ہے وہ ہے خوارج کا قبلہ۔ کرسی کے لیے تحریک، چاہے اس کا نام خلافت رکھ لیں یا اقامت الدین کے بول لیں، تو خوارج نے کب کہا کہ ہم جو ہے تورات انجیل جو تحریف شدہ اس کا نفاذ کریں گے؟ تو ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ان الحکم الا للہ، صحابہ سے بھی جنگیں لڑی ہیں، اور ہر خلافت کے ہر دور میں خوارج کی تحریکیں سر اٹھاتی رہی ہیں، تو ان کا شعار یہی تھا ان الحکم الا للہ، اور شروع سے ائمہ سلف نے، علماء سلف نے ان کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی ان افکار کو یہ توحید حاکمیت کے لباس میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے یہ افکار بدعت ہیں جو کہ انبیاء کرام اور سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو پورا دین جو ہے وہ اس توحید میں ہے جو اہل سنت نے بیان کی ہے، اس سے باہر کوئی جس چیز کی بھی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ چاروں قسمیں توحید کی دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی عبادت ہے، کہیں بھی عبادت نہیں ہے، توحید عبادت کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا کہیں بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ توحید حاکمیت والے ان کی دعوت شروع ہوتی ہے سود سے، کہ سود ختم کرنا ہے، ساری دنیا سے سود ختم کر لو، اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، توحید نہیں ہوگی، شرک نہیں ختم ہوگا، تو اس طرح کی صفائی کا کوئی اثر، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی صفائی نہیں ہے، غلاظت تو سب سے بڑی شرک کی ہے۔ تو سود جو ہے، سود کو کھانے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے تشبیہ دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ اس کی قباحت بیان ہوئی ہے، لیکن شرک سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سود کھانا، سود دینا، حتیٰ کہ غیر اللہ کی جو قسم ہے وہ شرک اصغر ہے، اس سے بھی بڑھ کر سود کا جرم نہیں ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے ایک آدمی تعویذ کو شفا کا ذریعہ سمجھ کے پہنتا ہے، شرک اصغر کرتا ہے، سود پھر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی، ان تحریکوں کی نظروں میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے۔ عقائد کی اصلاح اور توحید کے مسائل کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کو عقیدے کا شعور دینا، اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے ان تحریکوں میں جو توحید حاکمیت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت انبیاء کرام کے منہج سے کتنے دور ہیں، خوارج کے منہج پر ہیں، کیونکہ خوارج جو ہے انہیں صرف کرسی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم جب بات آئے گی توحید کی تو ہمارے سامنے کون کون سے فرقے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اہل السنت والجماعہ، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ الجہمیہ،
تیسرے نمبر پر المعتزلہ، چوتھے نمبر پر المتکلمین، پانچویں نمبر پر المتصوفہ صوفیہ، چھٹے نمبر پر الحزبیون، خوارج العصر، آج کے دور کے خوارج۔ اہل سنت کے نزدیک توحید کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی بما ہوا من خصائصہ، یہ مختصر تعریف ہے۔ افراد اللہ تعالی بما ہوا من خصائصہ، من الالوہیۃ والربوبیہ والاسماء والصفات۔ افراد اللہ تعالی بما ہوا من خصائصہ من الالوہیۃ والربوبیۃ والاسماء والصفات، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام خصائص میں ایک ماننا۔ خصائص کی تفسیر کیا ہے؟ من تفسیری ہے، الوہیت اور ربوبیت اور اسماء و صفات، تین اللہ تعالیٰ کے خصائص۔ اور جو جہمی ہیں ان کی توحید کیا ہے؟ اثبات ذات مجردۃ عن الاسماء والصفات۔ کیا مطلب؟ ذات مجرد، ایک ایسی ذات کا اثبات کرنا جو کہ اسماء و صفات سے مجرد ہو، پاک ہو، خالی ہو، نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے۔ معتزلہ ان کی توحید ہے اثبات الاسماء، دون الصفات، صفات کے بغیر ناموں کا اس بات کرنا. کہتے ہیں اللہ قادر ہے بغیر قدرت کے، عالم ہے بغیر علم کے، کہ ان کے نزدیک صفات مخلوق ہیں. تو یہ ابھی مختصر تعارف ہے. آگے جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ عقیدہ تحاویہ کا کام ہی تمام باطل عقائد کا رد ہے. المتکلمین کون ہیں؟ اشاعرہ والماتریدیہ. ہمارے ہاں جتنے بھی سنی مسالک پائے جاتے ہیں اہل حدیث کے علاوہ، وہ سب یہی ہیں، متکلمین ہیں. اور جو ہمارے ہاں شیعہ پائے جاتے ہیں روافظ، وہ یہ ہیں، معتزلہ. اور انہی میں سے فرقہ ہے قدریہ بھی، قدری. باب القدر میں ابھی تو اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، توحید کی بات ہو رہی ہے. باقی جو عقیدے کے اور متعلقات ہیں ان میں پھر اور چیپٹر کھلیں گے. ابھی تو صرف اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایمان باللہ، جو ایمان کا پہلا رکن ہے، اللہ پر ایمان لاؤ. تو اس میں کیا تین چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت و عبادت کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا. یہ ایمان باللہ ہے. اسی میں کتنے فرقے ہیں. المتکلمین کے نزدیک کیا ہے؟
اعتقاد الوحدانیت للہ، توحید کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، وحدانیت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، وحدانی، اللہ کی وحدانیت، اس کا بھی میں بتاتا ہوں۔ المتکلمین کیا ہے؟ ان کی توحید ہے اعتقاد الوحدانیہ للہ تعالی، اعتقاد الوحدانیت للہ تعالی ذاتا و صفتا و فعلا، ذاتا و صفتا و فعلا، مطلب کیا؟ اللہ تعالی کی ذات اور صفات اور افعال کے اعتبار سے وحدانیت کا عقیدہ رکھنا، ذات اور صفات اور افعال میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ، وہ ہم نے ابھی ذکر کیا تھا موازنہ کرتے ہوئے۔ المتصوفہ، متصوفہ سے مراد یہاں الحلولیہ، حلولیہ والاتحادیہ، دو قسم کے ہیں، حلول اور اتحاد، اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ صوفی دو قسم کے، حلولی اور اتحادی۔ حلولی کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ فی کل مکان، اور اتحادی کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ فی کل شیء، اللہ ہر جگہ پر ہے، یعنی خالق اور مخلوق میں اس حد تک فرق کرتے ہیں بس، لیکن اللہ ہر جہاں بھی، جو بھی جگہ، مکان، جگہ، جو بھی جگہ میں آئے گی وہاں اللہ ہے۔ اللہ فی کل شیء، یہ اتحادی ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز کے اندر، جس طرح گلاب کی پتیوں میں پانی، عرق گلاب کہاں ہے؟ پتی کی ہر رگ میں، اس طرح نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے، اس کی بات آئے گی۔ اور حزبی جو ہیں خوارج العصر، ان کے نزدیک توحید حاکمیت، ان کے نزدیک جو ہے مطلب توحید عقیدے میں، یہ اہل حدیث، اہل سنت کے عقیدے پر بھی ہو سکتے ہیں اللہ پر ایمان میں، اور متکلمین کے عقیدے پر بھی ہو سکتے ہیں، چاہے متکلمین کے عقیدے کے ہوں خارجی، یا اہل سنت اہل حدیث کے عقیدے کے ہوں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے سر فہرست ان کے ہاں توحید حاکمیت ہے، توحید الحاکمیہ، اور اس کا مطلب ہے کرسی، انقلاب۔ تو یہ حزبی جو ہیں اس دور کے خوارج دونوں طبقوں سے آئے ہیں، اہل حدیث کے عقیدہ رکھنے والے بھی یہاں اس نقطے پر آ کر جمع ہوئے ہیں، اور اہل بدعت کا عقیدہ رکھنے والے متکلمین والے بھی اس نقطے پر۔ تو یہ ہے توحید کا ذکر، توحید کے بیان میں یہ چند فرقے ہیں، اہل سنت کے علاوہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے توحید میں، وہ مکمل اسلام کی دعوت ہے۔ باقی یہ اہل بدعت ہیں، اور جن میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن کے عقائد میں، اور بہت ساری خرابیاں ہیں، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کی ایمانی تربیت میں ڈیفیکٹ آیا ہے، اور ایمانی تربیت میں اگر ڈیفیکٹ ہوگا تو مسلمانوں کے عروج و زوال پر اسی طرح یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایمان کی تربیت، ایمانی تربیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دیکھیں تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ایمانی تربیت میں جس قدر خرابی ہوگی اسی قدر عروج و زوال پر اثر انداز ہوگی، ہے زوال آئے گا، عروج آئے گا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کا غلبہ ایمانی تربیت کی بنیاد پر ہے۔ جب ایمانی تربیت میں ہی دیمک لگ گیا، یہ ساری دیمکیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور کیا ہے ایمانی تربیت کے لحاظ سے، اور اسی لحاظ سے مسلمان جو ہے پیچھے گئے ہیں۔ کیونکہ غلبہ جو ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، غلبہ جو ہے مسلمانوں کا وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ غلبہ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ غلبے کے لیے جو چیز شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہے ایمان، ان کنتم مؤمنین، شرط لگائی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور دوسرا یہ بتایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو، صبر کے 3 درجات، کہ اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہنا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے دور رہنا اور اس پر صبر کرنا، اور اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانا، حالات جیسے کیسے بھی ہوں اللہ پر توکل رکھنا، ایمان بالقدر، اور دوسرا تقوی اختیار کرنا کہ ہر حال میں اللہ کے حکموں کا خیال کرنا کہ میرے اوپر فرض کیا ہے بس، اور کیا چیز میرے لیے منع ہے۔ تو تمہیں کسی کا بھی حملہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ داخلی فتنے نہ خارجی فتنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غلبہ مشروط رکھا ہے ایمان کے ساتھ، تو اللہ کی عطا ہے، لیکن وہ ایمانی تربیت پر شیطان نے حملہ کیا ہے۔ یہ سارے فرقے بڑے اخلاص کے ساتھ امت مسلمہ کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ امت مسلمہ کے دشمن بن کر نہیں، دشمن نہیں ہیں یہ لوگ، یعنی ظاہری طور پر نیت ان کی دشمنی کی نہیں ہے، لیکن اس شیطان جو ہے جب کسی کو بدعت پر لگا دیتا ہے تو اس سے بڑا حملہ، کامیاب حملہ کوئی نہیں ہے شیطان کا، کیونکہ بدعت کی وجہ سے آدمی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، وہ بدعت کو دین اور حق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو عقائد ہیں اور یہ جو فرقے ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کے ایمان کو کمزور کیا ہے، جس کی بنیاد پر غلبہ نصیب ہوا تھا اس امت اسلامیہ کے اسلاف کو۔ اس امت اسلامیہ کا حل اس عقیدے کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف آ جائے امت اسلامیہ، پھر اس منہج پر آ جائے جس پر جو اہل سنت والجماعت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اسلاف نے، سلف صالحین نے یہ اصول بتایا ہے، الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، ہی الاسلام، یہ اصول کہ اسلام عین سنت کا نام ہے، یعنی اس طریقے کا نام ہے، اس مسلک کا نام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں، سنہ۔ اور وہ سنت یعنی وہ طریقہ، مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، وہی اصل اسلام ہے۔ اسلام کا مسلک اسلام ہے اور اس کو سنت کہتے ہیں، اسی لیے اہل حق کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا کوئی من گھڑت کوئی مسلک نہیں ہے، یہ اس مسلک پر ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، یہ السنہ۔ والجماعت کا مطلب یہ اہل فرقہ نہیں ہے، تفرقہ، ان کا عقیدہ، ان کا مسلک تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ ہے فرقہ، تفرقہ ہے یہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، وہ پرانے ائمہ نے، جیسے شرح سنہ جو ہے امام بربہاری کی، اس میں یہ اصول ذکر ہے، اور وہ کون سی صدی کے ہیں؟ 3 صدی تقریباً، 3-4 صدی کے، پرانی شروع کی جو کتابیں اہل سنت کی جو تصنیف ہوئی ہیں ان میں یہ اصول ذکر ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے، سوال یہاں نوٹ کر لیں تاکہ
یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ توحید کے مفہوم میں اہل سنت، فلاسفہ، یہ جہمیہ جو لکھا تھا نا وہی فلاسفہ ہیں۔ توحید کے مفہوم میں جہمیہ، فلاسفہ، متصوفہ، متکلمین، معتزلہ، ان تمام فرقوں کا اختلاف ہے۔ لہذا ہر فرقے کے نزدیک توحید کیا ہے وہ بیان کیجیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہ توحید کون سی ہے جسے انبیاء کرام لے کر آئے ہیں۔ امام الطحاوی، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہیں سے آغاز کیا ہے عقیدہ طحاویہ کی شرح کا، عقیدہ طحاویہ کی شرح کا، کہ وہ توحید کون سی ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں۔ اب میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی تشریح سے آغاز کرتا ہوں۔